خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 49 49واں باب لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع کیوبا میں انقلاب، فیڈل کاسٹرو اور خاص طور پہ چگوارا کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی سیاست۔ اس سے پہلے خواتین و حضرات، ہم آپ کے سامنے ولادیمیر لینن اور روس کا انقلاب، پھر ماؤ زے تونگ اور چین کا انقلاب، پھر ہم ہو چی من اور ویتنام کا انقلاب، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایک عام سٹرگل ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے۔ امریکہ کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے ٹکر لی، اور امریکہ کے اتنے قریب ہوتے ہوئے اتنا عرصہ یہ اپنی آزادی، اپنی خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی۔ کاسٹرو پر بھی بہت سے قاتلانہ حملے ہوئے، اور چگوارا پر بھی بہت سی کوششیں ہوئیں، اور آخر میں بہت نوجوانی میں، مطلب ہے 40ویں سالگرہ سے پہلے 39 برس کی عمر میں ان کو بڑے پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ ان کی لاش تک کو نہیں دکھایا گیا، تاکہ اگر جہاں پہ وہ دفن ہوں گے وہ کہیں شرائن نہ بن جائے ریولوشنریز کی۔ ان کے صرف 2 ہاتھ دکھائے گئے۔ یہ علیحدہ بات دلچسپی کی بات، جب میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا، کہ اس کے تقریباً 30 سال کے بعد بولیویا کا ایک جرنل ہے، صبح چائے کافی پی رہا ہے، اور اس کا ایک جرنلسٹ ہے، اور وہ جرنلسٹ کہتا ہے اس جرنل سے کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا، 30 سال پہلے یہاں چگوارا اور اس کے 12 ساتھی یہاں کہیں دفن ہو گئے تھے، وہ ایک پراسرار طریقہ آج تک کسی کو خبر ہی نہیں۔ تو جرنل کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو پراسرار طریقے سے رات کی تاریکی میں ایک ماس گریو جو بنائی گئی، اس کا ذمہ دار میں تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو جرنلسٹ نے وہ بات پریس کانفرنس میں بتا دی۔ وہ بیچارہ سیاست کا مارا گیا، ریاست کا راز جو تھا، اس کے بعد ہاؤس اریسٹ ہو گیا، اور ان کی لاش کو، ان کی جو وہ تھی، ان کو لے جا کر کیوبا میں دفنایا گیا، اور وہاں پر ایک ان کا بہت اسٹیچو بنا۔ تو چگوارا میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کا ایک بہت ہی متنازع فی لیکن بہت ہی ایک دلچسپ اور بہت ہی پاپولر شخصیت تھی۔ اور کیوبا کا انقلاب جو ہے اس کو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ پورے افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ چیپٹر ہے اس پوری عام سٹرگل کا، تو ہم نے سوچا یہ آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کاسٹرو، چگوارا اور انقلاب بات کریں، ہم ذرا کیوبا کے حوالے سے بات کر لیتے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست بلند اقبال صاحب تاریخ، پہلے تو تاریخ میں ماہر تھے، اب تھوڑا جغرافیہ، تو دونوں تاریخ اور جغرافیہ دونوں بیک گراؤنڈ، میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، یہ بہت ریسرچ کر کے آتے ہیں۔ تو بلند اقبال صاحب کچھ کیوبا کے بارے میں دوستوں کو بتائیں کہ یہ کیوبا اتنا چھوٹا سا جو جزیرہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ کیوبا؟ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ ابھی چگوارا کے حوالے سے آپ نے بات کری، اور مجھے اچھا لگا سن کے، اس لیے کہ بڑا افسانوی کردار ہے چگوارا کا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین بڑا اس سے دیکھیں گے کہ کیا شاندار آدمی تھا۔ تھوڑی سی بات کیوبا کی، جیسے آپ نے فرمائی، کیوبا جیسا کہ آپ نے بتایا ناردرن جو کیریبین ہے، اس کا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، ایک طرف گلف ہے میکسیکن اور ایک طرف اٹلانٹک ایشین ہے، یعنی اگر ہم اس کو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ دیکھیں تو یہ جو ہے میکسیکو کے ایسٹ میں ہے، اور ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے ویسٹ میں ہے۔ یا اگر ہم وہاں سے آ رہے ہوں اپنے فلوریڈا سے یا بہاماس سے، تو اس کے ساؤتھ میں ہے، اور اس کے نارتھ میں اپنا جمیکا اور کیمن آئی لینڈ وغیرہ۔ تو یوں اس کی لوکیشن بنتی ہے ہمارے کیوبا کی۔ اچھا، سلسلہ تاریخ کی بات جغرافیہ سے ہم چلتے ہیں وہاں، تو وہ سلسلہ وہیں جا کے کرسٹوفر کولمبس کے گلے میں آ کر پھنستا ہے کہ وہ صاحب 1492 میں اپنے شپ کے ساتھ یہاں کیریبین آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے اس کو دریافت کر لیا، اور بقول کیسے اس کو ایک اسپینش اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، اور 1511 میں باضابطہ اسے اسٹیبلش کر دیا، یعنی اس کا نیا نام رکھا اسلا گوینا کے نام سے، اور 1511 میں اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی باراکوا کے نام سے، اور یوں سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، 1511 کا مطلب ہے کہ ہم 16ویں صدی میں دیکھ لیں کیا ہوا وہاں پر۔ کیا ہوا صاحب کہ اسپینش جو ہے ودن فیو
ایئرس لائک 10 to 50 ایئرس میں کہوں گا, جو انڈیجینس جو وہاں کی جو پاپولیشن تھی, خصوصاً گینا ہیٹیبلی کہلاتی ہے, سبولی کہلاتے ہیں, یا جو بھی ٹرینو وغیرہ جو بھی ان کے قبیلے تھے, وہ گریجولی وائپ آف ہو گئے. وائپ آف کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں بیماری پھیل گئی یا پھر وہ انویژن میں مارے گئے. اس کے بعد ایک اسپینش کلچر پوری صدی میں پھیلتا چلا گیا. اگلے 200-300 سالوں کا ان کا پلان تھا. اب وہاں پہ ریلیجن بھی آیا ان کا, اور وہاں پہ ان کی تہذیب بھی آ گئی, وہاں کی زبان بھی آ گئی, وہاں کا انسٹیٹیوشن بھی آ گیا, پورا کا پورا حصہ اسٹیبلش ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں 17ویں صدی آ جاتی ہے. اب فرینچ آ جاتے ہیں. اب وہ فرینچ اسپینش ساتھ مل جاتے ہیں. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب باضابطہ افریقی سلیوری آتی ہے, یعنی افریقہ سے سلیوز بلائے جاتے ہیں. یہاں پر شوگر کین کے وہ سلسلے شروع ہوتے ہیں, اور ایک طرف کیوبا ایک رخ میں چلنے شروع ہو جاتا ہے. مگر ابھی بھی ہم کہتے ہیں تھوڑا نیگلیجنس میں ہی رہتا ہے, یعنی یہ اسپینش جو کنٹرول ہے ویسا نہیں ہے. یہاں سے جو کچھ بھی منرلس جو کچھ نکل رہا ہے وہ اسپین جا تو رہا ہے, مگر یہاں کسی قسم کی کوئی پراسپیرٹی یا کچھ شکل نظر نہیں آ رہی ہے. پھر بات آگے بڑھتی ہے, 18ویں صدی آ جاتی ہے. 18ویں صدی میں برٹن انٹر ہو جاتے ہیں, اور سب سے پہلے وہ جو ایک علاقہ ہے ان کا گوینتا بے, اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ باضابطہ آتے ہیں 4000 لوگوں کے ساتھ, اور پورے اپنے شپ وپ کے ساتھ, اور یہ آ کر اپنے اسپینش ساتھ ان کی جو جھگڑا ہوتا ہے, فرانسس جو ہیں ان سے لڑائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ گوینتا بے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. مگر یلو فیور پھیل جاتا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ برٹشرز تھوڑا چھوڑتے ہیں اس علاقے کو, مگر اس کے فوراً بعد ان کا جو مین ایریا ہے ہناوا, اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ہناوا کو کنٹرول ہوانا کو جو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو یہ سلسلہ جو ہے تھوڑا پھنس جاتا ہے یہاں پر آ کر, اور یہ کوئی 7 ایئرس وار کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اور آف کورس اسی کے نتیجے میں ہوانا ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. یعنی ان کی لڑائی ہوتی ہے وہی فرینچ سے اور اسپینش سے, اور پھر اس کے بعد ایک پیرس ٹریٹی سائن ہوتی ہے, اور یہ کہتے ہیں فلوریڈا ہم لے لیتے ہیں, ہوانا ہم واپس کر دیتے ہیں. تو یہ ہوانا واپس ہو جاتا ہے. پھر دور آتا ہے 19 سینچری کا. اب 19 سینچری میں ایک ڈرامیٹکلی اویکننگ ہوتی ہے اس کی, کیوبا کی, اور ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہیتی کے اندر جو شوگر کین بن رہی تھی وہ کولیپس ہو جاتی ہے, اور ان کی سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور یہ ورلڈ کی وہ پرووائڈر بن جاتے ہیں, شوگر پرووائڈر بن جاتے ہیں. اب صحیح معنوں پراسپیرٹی آتی ہے. اب نہ صرف وہ ہوتا ہے بلکہ ایگریکلچر بھی آ جاتا ہے, کیٹلس وغیرہ, اور پورا کا پورا ایک فارم اسٹیبلشمنٹ ڈیولپ ہونی شروع آتی ہے. مگر اس میں 2 بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ 1868 سے 1878 کے 10 سال کے درمیان پہلی انڈیپینڈنٹ وار ہوتی ہے اگینسٹ دا اسپینش فرام دا کیوبنس, وہ ہار جاتے ہیں. پھر دوسری وار ہوتی ہے 1895 سے 1898 کے درمیان, جس دوران ان کا لیڈر کیوبن لیڈر جو ہے جوش مارٹی مارا جاتا ہے. لیکن وار کامیاب ہو جاتی ہے. پیچھے امریکن انفلوئنس بھی ہوتی ہے کسی حد تک, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں پہلے ایک 1756 کا ٹریٹی کی وجہ سے ان کا فلوریڈا جا چکا ہوتا ہے. دوسرا یہ واقعہ بھی ہوتا ہے کہ اسی ہوانا میں ان کا ایک شپ جو ہے اس کے ہاربر میں شپ سنک ہو جاتا ہے, جس کا انہیں پتہ نہیں چلتا کیسے ہوا. تو یہ 2-3 ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ امریکن انفلوئنس بڑھتا ہے یہاں پر, اور وہ ایک سلسلہ ان کی آزادی کا ضرور ہوتا ہے, یعنی ایک ریپبلکن آف کیوبا ڈیولپ ضرور ہو جاتا ہے 1902 میں, مگر ساتھ ہی ساتھ ڈکٹیٹرشپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. امریکن انفلوئنس ہوتا ہے. 1906 میں پہلے ملٹری انٹری ہوتی ہے, پھر 1917 میں, پھر 1921 میں. اگلے 50 سال جو ہیں کیوبا کے ڈکٹیٹرشپ کے ہیں, یعنی فوج اور ملٹری کا کنٹرول آ جاتا ہے. پیچھے سے امریکن بیک ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ 1950 تک چلتا ہے. اس میں 2 بڑے لوگوں کے نام ضرور یاد رہیں تو اچھا ہے. ایک تو گرینیڈو, وہی پروناؤنسیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسپینش نیم ہے, میشیڈو کچھ نام تھا ان صاحب کا, یہ صاحب بھی. اور دوسرے جن کے خلاف بعد میں فیدل کاسترو اور چیگوارا کی موومنٹ سامنے آتی ہے, وہ بیٹسٹا ہیں, جو ان کے خلاف پورے کی پوری ریولوشن پھر چلتی ہے سلسلہ, اور بعد میں بات آگے بڑھتی ہے. تو میرا خیال 1950 تک تو ہم آ گئے ہیں. اب اس کے بعد سے جو سلسلہ وہ چیگوارا کا ہے. لیکن آپ سر. ہاں, میں چیگوارا کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بلند اقبال صاحب, میرے لیے یہ بھی دلچسپی کی بات تھی کہ باقی جتنے ریولوشنریز تھے انہوں نے اپنے ملک کے لیے, ہو چی من نے ویتنام, ماؤ زے تونگ نے چین, ولادیمیر نے, یہ واحد چیگوارا واحد ریولوشنری ہے جو پیدا ہوئے ارجنٹینا میں, لیکن یہ کیوبن ریولوشن میں حصہ لیا. تو 1928 میں پیدا ہوتے ہیں, جو میں سمجھا ان کے والد صاحب بھی ایک سوشلسٹ مائنڈڈ تھے. ان کی والدہ ایتھیسٹ تھیں, بلکہ ان کی والدہ نے اسکول جا کر کہا کہ میرے بچے کو مذہبی تعلیم نہیں دینی. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں, مطلب 20th سینچری کے آغاز میں, وہ ایک بہت ہی روشن خیال اور ایک لیفٹ ونگ. پھر یہ دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کو استھما کا مسئلہ ہو گیا.
بچپن میں, اور ماں باپ کی جو ریلیشن شپ تھی وہ کافی اسٹرینڈ تھی, طلاق تک نوبت پہنچ گئی کہ یہ بیچارے بچپن میں ساری رات جو ہے نا وہ استما کا شکار رہتے تھے, بلکہ فوج نے بھی ان کو کہا کہ آپ نہ آئیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن ان کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانی میں ہی جگہ ایک بہت ہی جو ایک انٹلیکچوئل کا ہوتا ہے, فلاسفر کا, پڑھ رہے ہیں لینن کو, مارکس کو, پیولو نرودا کو, اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپین جو لٹریچر ہے اور ساتر کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ نوجوانی میں ایک ڈائری رکھتے تھے, فلاسافیکل ڈائری, لوگوں کے کوٹیشنز لکھتے رہتے تھے, پھر شاعری, اور پھر دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ویل راؤنڈڈ قسم کی سٹ آف ان کی پرسنالٹی تھی. اور گریجولی پھر جو سیاست میں انوالو ہوئے, میں سمجھا کہ یہ ان کی ایک موٹر سائیکل ڈائریز ہے. یہ نوجوانی میں 20s میں یہ پورے 2 دفعہ ایک بائیسیکل پر, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنی طور پہ ایک انجن سا لگا دیا اور 4000 کلومیٹر کیا. پھر دوسری دفعہ کوئی 7-8 ہزار کلومیٹر کیا. پورے لیٹن امریکہ کو جب انہوں نے اپنی موٹر سائیکل ڈائریز لکھا بھی اور ٹریول بھی کیا, تو ان کے ذہن میں وہ جو لیٹن امریکہ کی غربت, وہاں کا فیمن, وہاں کا سب کچھ جو تھا وہ ڈیولپ ہوا, اور ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوا کہ یہ جو امپیریلزم ہے اس کے خلاف کچھ کرنا ہے. اب ہم دوسرے پارٹ میں بات کریں گے, چونکہ یہ چلے گئے تھے گواٹے-مالا, اور گواٹے-مالا میں جو پریزیڈنٹ جیکوبو اربینز تھے, اس کو آرمینین CIA نے, امریکن CIA نے آئزن ہاور کے دور میں اس کو پروپیگنڈا کر کے ہٹا دیا, اور اپنا ایک ڈکٹیٹرشپ اپنی قائم کر لی, اور پھر یہ اس کے اندر یہ انوالو ہو گیا. ہم بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات, یہاں ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, کیونکہ یہ کیوبا کی اور چیگوارا کی اور کاسٹرو کی جو دوستی ہے, اس نے ایک بہت ہی عجیب و غریب سچویشن گوریلا وار کی تیار کر دی. تو ہم بریک لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی تقریب میں شرکت بھی آپ کے پیاروں کو کووڈ-19 کی جان لیوا بیماری کا شکار بنا سکتی ہے. جب تک سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی, اپنے گھروں میں رہیں اور زندگیاں بچائیں. Assalamu alaikum. My name is Sarah Singh and I'm your local member of Provincial Parliament in the riding of Brampton Centre. I know that the last year has been difficult for many families because of COVID-19. And I want you to know that my office has been fighting on behalf of the residents in Brampton Centre. If you need anything at all, don't hesitate to give us a call. My number is 905-454-1233. I hope that you've been keeping well, and we look forward to hearing from you soon. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. Assalamu alaikum. Hello, my name is Kevin Yard, your member of Provincial Parliament for Brampton North. And I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down at Queen's Park. And if you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. گھر خریدنے کا ارادہ ہو تو سب سے بڑا مسئلہ مارگیج کی اپروول، مگر اب یہ مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں مارگیج ایڈوائزر معین احمد. مارگیج اپروول صرف ایک کال کے فاصلے پر. کال کیجئے 416-666-1563 اور $3,000 کیش حاصل کریں. سم کنڈیشنز اپلائی. کال کیجئے 416-666-1563. مارگیج ایڈوائزر معین احمد.
خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 49 پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ہے ڈسکشن کا موضوع وہ کیوبا، فیڈل کاسٹرو، چیگوارا اور اس کا انقلاب ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ چیگوارا کا جو پولیٹیکل کانشسنس ہے، جو سیاسی شعور ہے، وہ گواٹیمالا میں شروع ہوا، وہاں پر CIA نے تختہ الٹ دیا اور یہ بہت ہی ایک طرح سے پریشان ہوئے، بہت ہی فکر مند ہوئے۔ پھر یہ چیگوارا جو ہیں یہ 1954 میں میکسیکو جاتے ہیں، سٹی جاتے ہیں، وہاں ان کی پہلے راہول کاسٹرو سے، پھر ان کے بھائی فیڈل کاسٹرو سے ملاقات ہوتی ہے۔ فیڈل کاسٹرو جیل میں تھے اور کیوبا کا جو برسی منا رہے تھے، تو انہوں نے کچھ حکومت نے، بتیستہ گورنمنٹ نے کچھ جو قیدیوں کو رہا کر دیا، اس میں کاسٹرو بھی تھے، فیڈل کاسٹرو، اور یہ میکسیکو چلے گئے۔ میں بعد میں سوچا کرتا تھا بیچارہ بتیستہ بہت سوچتا ہوگا گورنمنٹ کہ یہ ہم نے کیوں ان کو آزاد کیا، یہ تو انقلاب لیا۔ جب یہ دونوں ملے 1954 میں، تو کاسٹرو نے انہیں پہلے بطور ڈاکٹر کے، کیونکہ چیگوارا ڈاکٹر تھے، انہوں نے بطور ڈاکٹر کے ان کو لیا کہ آپ ہمارے ساتھ گوریلا واریئرز کے ساتھ آئیں، اور ان کی ایک بوٹ تھی، گراما بوٹ، جس میں 82 لوگ تھے، جس میں یہ وہاں سے میکسیکو سے کیوبا آئے اور وہاں سے ایک انقلاب کا ایک آغاز ہوا، اور انہوں نے بہت کچھ کیا۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں کہ یہ 82 لوگوں سے ایک کشتی میں آتے ہیں اور یہ پورا جو ہے نا ایک ہنگامہ، ایک جنگلات میں ایک پوری تحریک شروع ہوتی ہے اور فائنلی یہ کامیاب بھی ہوتے، تو یہ کیسے آپ کو لگتا ہے، یہ کیسے یہ جو فینومینن اس گوریلا وار کا تھا، یہ آپ کے نزدیک یہ کیسے یہ ہو گیا یہ کام؟ سر یہ بڑی یہی بات ہے وہ کہ چیگوارا جو ہے وہ جیسا بھی آپ نے فرمایا ڈاکٹر ہیں، اور یہ سارا ٹریولنگ بھی ہوئی اور جو کچھ بھی ان کے تجربے میں آئی چیز، اور بعد میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ اپنے فیڈل کاسٹرو سے ملے اور ان کے بھائی سے۔ ایک اور بات جو مجھے سمجھ میں آئی کہ اس پورے پروسیس کے اندر جب پہلے ان کی ملاقات ہوئی، وہ 81-82 لوگوں کا سلسلہ جب ہوا اور ان کے خلاف آرمی کا اٹیک ہو گیا، اور یہ زخمی ہوئے بری طرح سے، فیڈل کاسٹرو بھی اور یہ بھی، اور یہ یہاں سے نکل کر یہ جو ماؤنٹین تھا سیریرا میسیترا کچھ نام تھا اس کا، جہاں جا کر انہوں نے باضابطہ ایک پوری کی پوری تربیت کی لوگوں کی، انہوں نے نئے ریکروٹ بھی کیے، انہوں نے آرمی کے خلاف اٹیک بھی کیا، ان سے اسلحہ بھی چھینا اور اپنے آپ کو ریبلڈ بھی کیا اور سلسلہ بھی کیا۔ ان کی کتاب آئی تھی رینیسنسس آف دی کیوبن ریولیوشنری وار، اس میں انہوں نے 2 سال کا پورا حال احوال لکھا ہے، فرام ہز، جس طرح آپ نے بتایا نا بائسکل والی جو ڈائری ہے، بالکل ویسی اس میں انہوں نے سارا تجربے لکھے کہ کس طرح سے یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ڈیولپ ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر جو بھی ریولیوشنری سلسلہ بنا، اور اس کے نتیجے میں اب 1959 میں جب یہ جولائی میں ہو گیا سلسلہ اور یہ سکسیسفل ہو گیا، انہوں نے حکومت بدل دی، اور یہ جو صاحب تھے بیٹسٹا، فلینیشیو بیٹسٹا، ان کا جب تختہ الٹ گیا اور ان کی حکومت آ گئی، تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور تبدیلی کہ جو پریزن تھے وہاں کے، لا کیربینا پریزن، وہاں پر انہوں نے باضابطہ جو ریولیوشنسٹ کے اگینسٹ لوگ تھے ان کا پورا سلسلہ بھی طے کیا، ایسا نہیں کہ وہ کہ کون لوگ اینٹی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ریفارمیشن ہے اس پروسیس میں گئے، یعنی منسٹری میں شامل ہوئے اگلے 2-3 سالوں میں، اور جس طرح سے جو چینجز ہیں ایجوکیشن کے اندر بھی، ریفارمیشن آف دی انڈسٹریل ریفارمیشن میں بھی، اور پھر ڈیموکریٹک ریلیشن شپ کے اندر بھی، اور پھر 1964 میں ہم دیکھتے ہیں وہ نیو یارک بھی جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ آپ کو یاد ہوگا اسپیچ تو جو دی تھی انہوں نے اینٹی امپیریلزم اور امریکن انفلوئنسز کے اگینسٹ، اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کریں گے؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیگوارا نے تھوڑے ہی عرصے میں جب حکومت قائم ہو گئی تو کاسٹرو نے ان کو بہت مطلب منسٹر بنا دیا، ان کو بہت اختیارات دے دیے، تو 2-3 سال میں چونکہ کیوبا گیا ہوں، میں اس علاقے میں گیا ہوں جہاں پر یہ منسٹر کے طور پہ تھے، لیکن یہ بہت ریسٹلیس سول تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو انقلاب کامیاب ہو گیا ہے، اب ہمیں اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا ہے افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، اور کاسٹرو نے کہا کہ آپ مت جائیں، آپ کو مار دی جائیں گے، روکا ان کو لگا ان کے اندر ایک ڈیتھ وش سی ہے، لیکن انہوں نے ان کو خط لکھا خدا حافظی کا اور وہ چلے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا اور دنیا میں ایک کیوبا کو ایز اے سمبل بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیگوارا کا پازیٹیو پوائنٹ بھی تھا
ان کو کامیابی بھی ہوئی ساری دنیا میں، لیکن اس میں ایک طرح سے ناکامی اس طرح ہوئی کہ یہ جو کاسٹرو کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ جو میں سمجھاؤں، کیونکہ ان کی جو دوستی میں ایک طرح سے تضاد اس طرح پیدا ہوا کہ یہ چلے گئے، ایک خط دے گئے. وہ خط اوریجنلی یہ تھا کہ جب اگر یہ مر گئے تو پھر اس کو ریلیز کیا جائے گا، لیکن کاسٹرو ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے وہ خط ریلیز کر دی. تو اب جب یہ افریقہ گئے اور وہاں سے پھر بولیویا آئے تو یہ واپس آنا چاہتے تھے، مطلب ہے یہ کیوبا آنا چاہتے تھے، بلکہ کیوبن ایمبیسی میں کچھ عرصہ رہے، لیکن وہ چونکہ خط ریلیز ہو چکا تھا تو اب ایک طرح سے دروازے بند ہو گئے. تو یہ بعض لوگ جو لیفٹ کے ہیں وہ کاسٹرو سے تھوڑے ناراض بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مروانے میں تھوڑا سا کہیں ہاتھ CIA FBI کا تو ہے، لیکن تھوڑا سا کاسٹرو کا بھی ایک ہاتھ ہے، اگرچہ دوستی ہے لیکن وہ کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک الجیریا میں 1964 میں 65 میں اور ایک یونائٹڈ نیشن میں، یہ جو دو ان کی تقریریں ہیں یہ بہت ہی پاورفل ہیں. اس میں انہوں نے کیپٹلزم، امپیریلزم، اس میں مطلب ہے کھل کر انہوں نے کہا ٹرائی کانٹیننٹل کہ ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ، انہوں نے کھل کر کہا کہ جب تک ہم امریکن امپیریلزم کو چیلنج نہیں کریں گے اور اس کو مطلب ہے اور زبانی جمع خرچ نہیں، عام سٹرگل سے یہ کام ہوگا. تو ایک طرح سے ساری دنیا میں وہ تیار کر رہے تھے، لیکن آبویسلی پھر پکڑے گئے، پھر یہ بھی ہو چی من کی طرح کسی اور نام سے کرتے تھے. پھر یہ ہوا یہ کہ 7 اکتوبر کو 1967 کو جو بولیوین اسپیشل فورس تھی، انہوں نے، ان کا انفارمر تھا، 8 اکتوبر کو یہ کیپچر ہو گئے اور 9 اکتوبر کو جو بولیوین پریزیڈنٹ تھا رینے بیرینٹوس، اس نے اس کے آرڈر دے دیا کہ چے کو قتل کرے. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آخر میں ان کو پکڑے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی ہیں تو اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگر پکڑے گئے، جیسے میں نے اس پروگرام کے شروع میں کہا، اور ان کی کوئی قبر بن گئی تو وہ پوری دنیا کے جو انقلابی ہیں ان کے لیے ایک شرائن بن جائے گی، اور وہ نہیں چاہتے اتنے. بلکہ میں بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسامہ بن لادن کو بھی کہا کہ جی یہ اٹلانٹک میں چلا گیا، یہ بیسیکلی سوچ چگوارا والی ہے کہ آج بھی اسامہ کی لاش نہیں ملتی، مطلب اس کو کہاں پر دفن کیا، وہ کہاں غائب ہو گیا، مطلب یہ جو CIA جو FBI والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چگوارا کی جو لیگیسی ہے کہ پوری دنیا کو ایک طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں، بلکہ آپ اس کا ذکر کریں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رشیا جب یہ گئے، چائنا گئے، تو ایک طرح سے 3rd ورلڈ وار نیوکلیئر ویپنز کا اور بے آف پگز کا یہ دو سیٹ آف سچویشنز ہیں جہاں جنگ بہت ہی حالات بہت ہی نازک ہو گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 3rd ورلڈ وار والی 1963 کا واقعہ ہے جب کیوبا میں انہوں نے اپنے میزائلز لگا دیے تھے سوویت یونین نے، اور امریکہ کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ترکی میں انہوں نے میزائل لگا لیے. تو اب وہ سلسلہ یہ ہوا تھا کہ آپس میں بات چیت کی جائے اور وہ اپنے ترکی سے میزائل ہٹا لیں اور اس بات کو وعدہ کر لیں کہ وہ کیوبا پہ اٹیک نہیں کرے گا امریکہ. تو یوں یہ بات ہوئی. لیکن چگوارا کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ چگوارا گو کہ اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھے، 61 62 63 میں وہ گورنمنٹ میں تھے، اور انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کلائنٹ اسٹیٹ بن گئے سوویت یونین کی، کیونکہ ہم سے ایون اس بات کو ان سے شاید بات بھی نہیں ہوئی، ان سے انہوں نے اپنے میزائل ہٹا دیے. تو یہ بات ان کو پسند نہیں آئی تھی، اور اس دوران ہی ان کے چائنا سے تعلقات بڑھ گئے تھے اور یہ اس رخ میں نکل گئے تھے. پھر بعد میں جیسا آپ نے فرمایا وہ کانگو گئے، وہاں ان کا کام نہیں بنا کیونکہ وہ ایک نئے رخ پہ چلے گئے. وہ بات ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ 65 66 میں 2 سال یہ غائب رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، پبلک فگر نہیں رہے. پھر 67 میں اچانک سامنے آتے ہیں، پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ پکڑے جاتے ہیں، وہ CIA پیچھے لگی ہوئی تھی ان کے، اور انہوں نے ان کو مار دیا، اور مارنے کے بعد سنا ہاتھ بھی کاٹ دیے، فارملڈیہائیڈ میں رکھ دیا تاکہ ان کی اور پھر اس طرح ایک بڑی خبر میں ان کی تدفین. مگر میں تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب امریکن اور کیوبا کے تعلق کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ 1950 سے ہم بات شروع کرتے ہیں عموماً، کیونکہ سلسلہ 1950 سے شروع ہوا تھا وہ پورا ریولوشن کا اور سب کچھ. لیکن پرابلم 1850 سے ہے، کیونکہ یہ امپیریلسٹ پاور جس کو ہم امریکن پاور کہہ رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے.
یہ جو کولونلزم کا کانسیپٹ ہے, یہ جو یورپین کولونلزم ہے جس کے اندر, اور یا امپیریلزم کا کانسیپٹ ہے کہ ڈائریکٹلی کنٹرول کر لینا اسٹیٹس کو, اور یہ جو نیو کولونلزم کا کانسیپٹ ہے فرام امریکہ کہ جس طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ اسٹیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی پاور بنا لیتے ہیں, اور کس طرح سے آف کورس اس کی ریئیکشن میں یہ سارا کیپٹلزم, سارا کمیونزم آیا ہے, سوشلزم آیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ پریلیمنری ان کے پرابلمس ہیں کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ کے مسائل تھے تو انہوں نے جو ہے نیو کولونلزم کے نام سے جس طرح سے اسٹیٹس کو کنٹرول کیا, لائک 1893 کے اندر کیوبا میں جو کچھ بھی ہوا اور انہوں نے اپنے طور پر, اور پھر بعد میں 3 طریقے سے ملٹری اپنی وہ بنائی, پھر نیول شپس بنائے اور پھر کنٹرول کرنا چاہا. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 1960 کے بعد سے انہوں نے ہارڈ ٹائم دیا کیوبا کو, انہوں نے ان پہ ریسٹرکشن لگایا, ایمبارگو لگایا, ان کے امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز کو بند کر دیا. عالم یہ ہوا کہ 1990 میں جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو اس کے بعد ان کی اکانومی ختم ہو گئی کیوبا کی. ان کی 70% کہتے ہیں ایکسپورٹ اور 50% زیادہ امپورٹ ختم ہو گئی. ان کا پتہ نہیں بجٹ ختم ہو گیا, لوگ بڑے مسائل ہیں, اور پھر وہ سلسلہ رکا نہیں. ابھی تک دیکھیے آپ, ایون فیدل کاسٹرو چلے گئے, فیدل کاسٹرو کے بھائی بھی اب چلے گئے, نئی حکومت بھی آ گئی اور ایک کے بعد ایک چیزیں سامنے آتی چلی گئی, مگر امریکہ نے ایون سوویت یونین کے سپورٹ بھی نہیں ہے, اور وہ چائنا کا آئی ڈونٹ نو کتنا انفلوئنس ہے اس وقت کیوبا کے اوپر, مگر اس کے باوجود ٹرمپ حکومت نے ابھی بھی پھر ان پر ریسٹرکشن لگائی اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری. تو یہ جو امپیریلسٹ پاور کی جو نیو کولونلزم کی پالیسی ہے نا, یہ بڑی سوالیہ نشان ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ کمیونسٹ پاورز یا یہ سوشل جو ویلفیئر اسٹیٹ جو سوشلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس بری طرح سے لاطینی امریکہ میں پھیلتا چلا گیا, اور وینیزولا اور اس تمام اسٹیٹ جو ہیں ان سے اتنے متاثر ہوئے. میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں جی کہ 1961 میں جو بے آف پگز تھی, جس میں 1400 یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو کیوبن ایگزائلز تھے, جو ریفیوجیز تھے, ان کو 1400 کو تیار کیا اور کہا کہ تم واپس جاؤ, انویٹ کرو. ہاں, فیدل کاسٹرو کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, بڑا دلچسپ ہے. اب یہ چگوارا اس وقت انچارج تھے, جی, اور یہ ایک اور محاذ پہ بھی لڑے تھے, لیکن انہوں نے کافی اس کو سنبھالا, اور اس کے بعد یہ کامیاب ہو گئے اور امریکن جو ہے نا بہت برے طریقے سے ناکام ہوئے. اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ کینیڈی کو ایک جملہ لکھا, چگوارا, مطلب یہ آدمی بہت ذہین آدمی تھا, بہت دانشور آدمی. اس لیے پریزیڈنٹ کینیڈی نے لکھا, کوٹ, بفور دا انویژن دا ریولیوشن واز شیکی, ناؤ اٹس اسٹرانگر دین ایور. مطلب یہ کینیڈی کو لکھ رہا ہے. اس طرح جب وہ مر رہے تھے تو انہوں نے جو آخری سوال پوچھا کہ جو قتل کر رہے تھے, جو ان کو اسیسینیٹ کر رہے تھے, کہ آر یو تھنکنگ اباؤٹ یور امورٹیلٹی. تو اس وقت بھی, مطلب مرتے وقت بھی, انہوں نے کہا, نو, آئی ایم تھنکنگ آف دا امورٹیلٹی آف ریولیوشن. اچھا, تو یہ اندر سے نا, مطلب یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہی مطلب کمیٹڈ آدمی تھا. تو اس وجہ سے ساتر نے بھی کہا کہ اس دور کا اگر کوئی آئیڈیل آدمی ہے تو وہ چگوارا, اس کو مطلب جتنی شہرت اور جتنی مقبولیت حاصل. تو بہرحال ہم باتیں تو بہت سی کرنے کی, ہم یہاں پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تو خواتین و حضرات, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کیوبا کے بارے میں. امریکہ کے قریب رہ کے اتنے قاتلانہ حملے کاسٹرو پہ ہوئے, چگوارا کو تو آخر انہوں نے مار دیا, لیکن اس کے باوجود کیوبا ایک سمبل بن گیا اس لیفٹ کی جو ہے ریولوشن کا. میں وہاں 2 دفعہ گیا اور میں نے کوئی $300 جو ہے نا میں نے ٹیکسی لی, اور میں جو چے کا انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہے, اور وہاں پہ آگ جل رہی ہے, وہاں ایک اسٹیچو ہے جو اسٹیچو آف لبرٹی کی طرح. تو اگر آپ میں سے کوئی کبھی بھی کیوبا جا سکے تو سینٹا کلیرا میں ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے یادگار جگہ ہے. تو میں تو بہت انسپائر ہوا اور میں ان سے بہت متاثر ہوا. تو بہرحال آج ہم پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم جو ہے وہ فرانس فینن جو ایک سائیکائٹرسٹ تھے, اور کولونائزیشن کے حوالے سے جو بھی بلند اقبال صاحب نے کہا کہ یہ کولونائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ کتنا وائلنٹ ہے, اور اس کی ڈی کولونائزیشن, تو یہ نفسیات کے حوالے سے, سیاسیات کے حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں آپ کو فرانس فینن اور الجیریا کو کچھ باتیں کریں گے. کینیڈا میں چونکہ شام ہے, رات ہے, تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with
purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रई मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997 या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badr.ca. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. जब घर में आ जाएं कुछ अजनबी, तो रेस्क्यू करेगा रेस्क्यू कनाडा। बेड बग्स का हमेशा के लिए खात्मा। द सोल्यूशन इज वन कॉल अवे 289-489-06
7878